بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا قلب، اس کی کئی قسمیں ہیں انسان کے دل کی۔ ایک ہے قلب میت، مردہ دل ہے، یہ کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ دوسرا قلب مرید، مریض دل ہے، یہ عام مسلمانوں کا، عامت المسلمین کا قلب مرید۔ قلب میت قلب جاہل بھی ہے، یعنی حق کا بالکل حق سے بے خبر اور جاہل ہوتا ہے، اس لیے منکر بھی ہوتا ہے، منکر بھی ہوتا ہے۔ قلب مرید مسلمان کا، عام مسلمانوں کا دل ہے، وہ چونکہ قبول اسلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی اوبیڈینس، اس کی طاعت، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات میں جہاں تک ہو سکتا ہے، چونکہ ظاہری اعمال کو، جس کا ذکر ہم نے کل 3 درجات کا کیا تھا نا، ظاہر کا، باطن کا اور خفی کا، بتایا تھا کہ اعمال ظاہر کی اصلاح اسلام سے ہے، اور اعمال باطن کی اصلاح ایمان سے ہے، اور اعمال خفی، احوال خفی، کیا؟ احوال خفی، اس کی اصلاح احسان سے ہے۔ تو اسلام میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور برائی، شہوات نفسانی بھی ہیں، نفسانی شہوات بھی ہیں، حرص اور لالچ بھی ہیں، اخلاق سیئہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے، نیکی عبادات بھی ہیں، ملا جلا کیفیت۔ اور مریض کی حالت یہی ہوتی ہے، مریض اور مردے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مریض میں جان بھی ہوتی ہے، ہوتا زندہ ہے، تو اسباب علامات حیات بھی ہوتے ہیں مریض میں، اور امراض بھی ہوتی ہے، تو اس میں اسباب حیات، زندگی کے اسباب اور علامات، اور اس کے امراض، یہ مکسڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کیفیت ہوتی ہے قلب حی، قلب حی، زندہ دل۔ جو آدمی بڑے گناہوں، گناہ کبیرہ، فسق و فجور، شہوات نفسانی اور ایسی بری چیزوں کے غلبے سے جو دل بچ جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی طرف رغبت، اللہ رب العزت پر توکل، اللہ پر یقین، ایمان کے ثمرات، پھل اور اس کی برکات، اور پھر اللہ کی طرف رجوع اور خشوع اور خضوع جیسی کیفیتیں، حسد اور بغض اور عناد جیسی چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، تو وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، قلب حی ہوتا ہے۔ مگر جو قلب حی ہے، اس کے بعد پھر آگے ایک درجہ آتا ہے قلب سلیم۔ ہر زندہ دل سلیم نہیں ہوتا، زندہ دل ہونے کے بعد جب اس کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اس پہ توکل کی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر ان میں قرار آ جاتا ہے، اس کو پختگی آ جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے، مداومت آ جاتی ہے، وہ مسلسل بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی بریک کے، کنٹینیوٹی کے ساتھ، سٹیبلٹی کے ساتھ، فرمنس کے ساتھ ان احوال پہ قائم رہتا ہے، اور پھر ان احوال پہ راضی بھی رہتا ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے، ان پہ قرار بھی رکھتا ہے اور ان سے قرار بھی پاتا ہے، تو قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اور قلب سلیم ہو جانے کے بعد پھر 5واں درجہ اوپر بڑھتا ہے تو قلب شہید ہو جاتا ہے، وہ قلب جس سے پردہ، کرٹن
ویلز جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، کرٹنز ریموو کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ مالا اعلیٰ اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ نفع پائیں گے جو قلب سلیم لے کر میرے پاس حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اوپر کے آخری درجے کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ او القى السمع وهو شہید، وہ دل کہ جس کو سماع بھی نصیب ہوا اور وہ مشاہدہ کرنے والا بھی ہے۔ تو 5 رتبے ہیں، درجے ہیں، قسمیں ہیں قلب کی، دل کی، اور یہ سارا تغیر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان ہوتا ہے، جس میں آقا، اور جو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، فرمایا آقا علیہ السلام نے الا ان فی الجسد مدغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، رواہ البخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، صالح ہو جائے، درست ہو جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم اس میں فساد آ جاتا ہے، سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اس کا نام دل ہے، وہ قلب ہے۔ تو قلب کو ملک الاعداء کہا گیا ہے۔ القلب ہوا ملک الاعداء، ملک البدن، دل بدن کا بادشاہ ہے، دل بدن کا رولر ہے۔ یہی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی کہ دل اعضائے جسمانی کا حاکم ہے، اعضائے جسمانی کا حاکم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو دل ہے، اس کی ایک شرح اور کرتا ہوں، ایک اور، دل کا اور جسم کا تعلق یہ ہے کہ دل کیپٹل ہے سلطنت بدن میں، اسٹیٹ آف باڈی، یہ کنٹری ہے، دا باڈی، دا ہول باڈی از اے اسٹیٹ، اے کنٹری، مملکت بدن، اس کا کیپٹل لائک کینیڈین کیپٹل از اوٹوا، ان امریکن کیپٹل از واشنگٹن ڈی سی۔ سو اس بدن کی پورے کنٹری کا کیپٹل ہارٹ ہے، دل اس کا کیپٹل ہے۔ اب اس کیپٹل پر جو حکومت، اس کیپٹل پر جو حکومت ہے، جو اللہ رب العزت نے حقیقت میں چاہی، سلطان جو اس کا کنگ ہے، وہ روح ہے۔ اور دل کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے حکومت کرنی ہے سلطنت جسم پر، جسم کی سلطنت پہ حکومت کرنی ہے with advice of روح، with advice, under the guidance of the spirit۔ اسپرٹ کو، سلطان کو، کنگ کو اللہ نے اپنے رازوں کا امین بنا کے بھیجا ہے۔ The spirit is the trustee of the secrets of Almighty اللہ۔ اللہ نے اپنے راز، اپنے سیکرٹس، اپنے ٹرسٹس دیے ہیں اسپرٹ کو، اور اسپرٹ اس کا ٹرسٹی ہے، اور اس کو اس کا کنگ اور سلطان بنایا ہے۔ دل کو حکم ہے کہ تم اس کی رہنمائی میں سلطنت بدن پر حکومت کرنا۔ یہ جو ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں ہیں، سارے اعضاء، یہ مختلف سٹیز ہیں اس کنٹری کے، ڈیفرنٹ سٹیز ہیں۔ ہاتھ، ٹانگیں، آنکھ، ناک، کان، پاؤں، یہ سب سٹیز ہیں اس پورے کنٹری کے۔ پروونسز ہیں، سینا پروونس ہے، پھر اس کے جو آرگنز ہیں وہ سٹیز ہیں۔ پورا ہیڈ یہ اس کا پروونس ہے، پھر اس کی آنکھ، ناک، کان، منہ وغیرہ یہ اس کے سٹیز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، سٹیز ہیں۔ اس طرح الاذ القیاس حکومت، حکمران ہے روح،
اور ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ ہے نفس. The soul is the leader of opposition. Soul is the leader of opposition. اب لیڈر آف اپوزیشن جو سول ہے، اس نے بہت سارے اور کارکنوں کو اور قوتوں کو اور طاقتوں کے ساتھ ساز باز کر کے ساتھ ملا لیا ہے. وہ کہتا ہے روح سے پوچھو. روح چاہتی ہے کہ اس کیپٹل پہ میرا اثر، میری حکومت، میرا اثر رہے. نفس چاہتا ہے کہ میں سازش کر کے، کانسپریسی اور انٹریگ کر کے اسپرٹ کو، کنگ کو ناکام کر دوں اور میں اس کے اوپر قبضہ حاصل کر لوں ہارٹ پر. اس لیے کیپٹل میدان جنگ بن گیا ہے. دا ہارٹ کیپٹل اٹ ہیز بیکم دا فیلڈ آف وار. A continuous state of hostility and continuous state of war is going on between the armies of spirit and the armies of soul. روح اور نفس کی جو فوجیں ہیں ان کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور ہارٹ کا میدان جو ہے کیپٹل، اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جس نے ہارٹ کے کیپٹل پہ قبضہ کر لیا، پورا بدن اس کے قبضے میں آ جائے گا. یہ ساری جنگ ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہے. ہم مبتلا ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم عبادت کیا کرو تاکہ تمہاری روح جو کنگ ہے اس کو طاقت پہنچے، اسٹرانگ ہو جائے. اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر سے کون طاقتور ہوگا؟ روح. جب روح طاقتور ہوگی، دونوں میں جو زیادہ طاقتور ہوگا اسی کا انفلوئنس کیپٹل پر، ہارٹ پر قائم ہو جائے گا، اسی کی طاقت قائم ہو جائے گی. تم تہجد پڑھا کرو. رات کے جاگنے اور قیام اللیل سے روح طاقتور ہوگی. جب روح طاقتور ہوگی تو جو کیپٹل ہے ہارٹ، اس پر اس کی انفلوئنس قائم ہو جائے گا. رزق حلال کھاؤ، اللہ اللہ کرو اور عبادات کرو، اعمال صالحہ کرو، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آؤ. یہ ساری چیزیں جہاں آپ کے ایمان کو بہتر کرتی ہیں، وہاں روح کو طاقتور کرتی ہیں. اور روح کو طاقتور کرنے کا لاجیکل رزلٹ، منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نفس جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، جو شیطان کا، اور اس کو سپورٹ دینے والا پیچھے نفس کون ہے؟ روح ٹرسٹی ہے سیکرٹس آف اللہ کی، اور نفس ٹرسٹی ہے سیکرٹس آف شیطان کا. نفس از اے ریپرزینٹیٹو آف شیطان، آف ڈیول، آف شیطان. روح از دا اسپرچوئل ریپرزینٹیٹو آف آلمائٹی اللہ. There are various words used. Ego is used for nafs. Some people use the word soul for nafs, and some people used to use the word soul for spirit, for ruh. تو جب سول کو کریں تو کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو when you say spirit for ruh and soul is the better word, کیونکہ ایگو پھر آگے آپ کی جو سائنس آف سائیکالوجی ہے اس میں بھی پھر اس کے ایگو اور سپر ایگو کی ایک الگ ٹرمز آ جاتی ہیں. سائیکالوجی میں اس کی استعمال الگ ہو جاتے ہیں، تو ڈوول میننگز آ جاتے ہیں. ٹو اوائڈ دا ڈویلٹی آف میننگز اینڈ امپلیکیشنز اٹس بیٹر ٹو کنفائن ٹو دا ورڈ سول فار نفس. ادروائز ایگو آلسو مینز نفس. پھر اس نفس کے دراصل آگے وہ پھر سائیکولوجیکل اور سائیکیکل، دیز آر ٹو ڈفرینٹ سائنسز. ان میں پھر آگے الگ الگ ایسپیکٹس وہ پھر نئی ٹرمز کو وجود میں دے دیتے ہیں. تو میں جو بتا رہا تھا کہ یہ ان کی ایک جنگ جاری ہے. تو نفس نے کیا کیا اس دنیا میں کہ نفس جو تحفے دیتا ہے، برائب کرتا ہے. نفس یعنی دا لیڈر آف اپوزیشن برائبز دا آرمیز آف سول، آرمیز آف اسپرٹ. آنکھ کو برائب کرتا ہے، پیٹ کو برائب کرتا ہے، اسٹومک کو. سیکسول آرگنز کو برائب کرتا ہے، کان کو برائب کرتا ہے سول، لیڈر آف اپوزیشن. زبان کو برائب کرتا ہے، جسم کو برائب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جا کے روح سے پوچھو اگر تمہارے ساتھ مل جائیں. جسم کہتا ہے تو مجھے کتنا سکون اور آرام ملے گا. جسم روح سے آ کے پوچھتا ہے کہ میں اگر تمہاری بات مانوں
body asks from spirit, تمہاری بات مانو تو مجھے آرام چاہیے, میں چاہتا ہوں بڑا آرام اور سکون کی نیند آئے, آرام چاہیے. تو کتنا آرام ملے گا؟ تو روح کہتی ہے کہ میرے وعدے تو جاگنے میں ہیں, سونے میں کم ہے. میرے جو وعدے ہیں, پرومسز, اور جن چیزوں کی میں تمہیں لے جانا چاہتی ہوں, وہ جو اچیومنٹس ہیں, the achievements which I am taking you to, وہ اچیومنٹس جو ہیں وہ اچیویبل ہیں, اٹینیبل ہیں through getting up in the night. قیام میں, وہ جاگنے میں ہیں, ویکننگ. تو جسم کہتا ہے اچھا مجھے تو جاگنے سے تکلیف ہے, مجھے تو آرام نیند چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے میرا زیادہ انٹرسٹ روح کے آفر جو روح کرتی ہے اس میں نہیں ہے. پیٹ کو کہتا ہے نفس کے جا روح سے پوچھو کہ اگر میں تمہارے ساتھ لگ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. اب پیٹ کہتا ہے بھئی میری طلب ہے مجھے بریانی ملے, مجھے گوشت ملے, مجھے مرغے ملیں, مجھے سویٹ ڈش ملے, مجھے اور کیا کیا بتائیں, مجھے تو چائنیز ملے, مجھے یہ ملے, مرغ مسلم ملے, مجھے فلاں ملے, کھانے ملیں, اور مجھے تو پھر پھل ملیں, میں تو کھاتا ہی رہوں اور پیتا ہی رہوں. تو میں پیٹ کہتا ہے مجھے تو اس سے لذت آتی, زبان کہتی مجھے مزہ آتا ہے. تو تم کیا دو گی؟ روح کہتی ہے جو میرے پاس ہے وہ تو کم کھانے سے ملتا ہے. جو میرے پاس ہے وہ, اصل میں جو سبق پڑھانا چاہتا تھا وہ کتاب کھلی کی کھلی رہ گئی. ابھی میں نے وہ سطر بھی نہیں پڑھی, ادھر میں گیا نہیں ہوں, تو میں اور بات پہ چل پڑے. ایسے اور دل کی بات ہوئی نا, پھر ادھر دھیان چل پڑا. تو وہ کہتی ہے کہ میں تو جو میرا سامان ہے جو میں تمہیں دینا چاہتی ہوں وہ تو کم کھانے سے ملے گا. تو پیٹ اور زبان کہتی, اس کا مطلب ہے وہ اچھا وہ ذائقے کی لذت ہی نہیں تمہارے پاس. اور پیٹ کہتا ہے کہ وہ سیر ہونے کا کیف ہی نہیں تمہارے پاس بھرنے کا. واپس آ جاتا ہے مایوس ہو کر. اس سے ان چیزوں کی وفاداریاں روح سے کمزور ہوتی چلی جاتی. آپ سمجھ گئے؟ پھر وہ نفس کہتا ہے, سیکسول آرگن سے پوچھتا ہے جاؤ روح سے پوچھو کہ میں تو یہ چاہتا ہوں, آزادی چاہتا ہوں, تو اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو تم مجھے آزادیاں دو گے؟ وہ کہتی نہیں, میں تو حرام کہتی ہوں ان کو, میں تو کہتی ہوں جو اللہ نے حلال کیا ہے بس اس طریق پہ چلو, باقی حرام کو نہ دیکھو. تو سیکسول آرگنز بھی ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں, اور ان کی جو لائلٹی ہے روح سے کمزور پڑ جاتی. اسی طرح کان کو کہتا ہے نفس جاؤ تم بھی روح سے پوچھو, میں تو چاہتا ہوں مجھے تو گانے ملیں. تو وہ کہتے مجھے یہ ملے, مجھے فرینچ میوزک گانا ملے, مجھے یہ ملے, مجھے پاپ سنگنگ ملے, میں فلاں کروں, کلب میں جاؤں تو یہ ملے. تو مجھے تو یہ کان چاہتے ہیں کہ مجھے تو یہ آوازیں ملیں, سریلی آوازیں. تو روح کہتی ہے کہ نہیں, میں تو اس پہ بھی ایک محدود دائرے میں رکھتی ہوں کہ جس میں اللہ کی بات ہو, حضور کی بات ہو, معرفت اور عشق الہی کی بات ہو, مجھے تو وہ میں آپ کو دوں گی. وہ کہتا ہے اچھا تو یہ آزادی بھی سلب ہو جائے گی تمہارے ساتھ رہنے سے؟ کہتے ہیں نہیں, اتنی ایبسلیوٹ فریڈم تو نہیں رہے گی. تو کان بھی مایوس, ڈس اپوائنٹڈ واپس آ جاتے ہیں. آنکھوں کو کہتا ہے نفس تم جاؤ تم پوچھو کہ میرے ساتھ تو رہوگی تو میں ساری پابندیاں اٹھا دوں گا. نفس کہتا ہے آنکھوں کو میرا ساتھ دوگی تو ساری پابندیاں گھماؤ, جہاں جی چاہے تکتے پھرو, جو جی چاہے سنتے پھرو, جہاں جی چاہے جھک مارتے پھرو, جو حلال حرام جی چاہے کھاتے پھرو, میں پوری ایبسلیوٹ فریڈم دوں گا, آزادی دوں گا. آزاد خوش ہوتے ہیں, اتنی آزادی کیا موج ہے. جاؤ کہتا ہے روح سے بھی پوچھو بھائی میرا ایجنڈا ہے, یہ میرا مینیفیسٹو ہے, یہ میری آفر ہے. اب جاؤ روح کا مینیفیسٹو بھی پوچھو, اس کی آفر بھی پوچھو, اگر تمہیں اچھا ملتا ہے یہاں سے. تو وہ آ کے پوچھتے ہیں تو روح کہتی ہے کہ نہیں. نفس کہتا ہے پورے جسم کو کہ مجھے میرے ساتھ رہو گی تو ہنساتا رہوں گا. کیا ہنساتا رہوں گا, ہنستے رہو گے. اب وہ ہنسنے والا چہرہ وہ جا کے روح سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ رہوں گی تو کیا دو گی؟ وہ کہتی میں تو رلاؤں گی, میں تو رلاؤں گی, مجھے تو رونا پسند ہے, اور جو سامان میرے پاس ہے وہ رونے والوں کو زیادہ ملتا ہے.
تڑپنے والوں کو زیادہ ملتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سارے جسم کی لائلٹیز ہیں آرمیز کی، وہ روح سے کمزور پڑ جاتی ہیں، نفس غلبہ پا لیتا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے وہ سارے ڈپارٹمنٹس اور سارے مختلف جو ہیں آرمی کے تمام، ان کے اوپر قبضہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اور جب ساتھ ملاتا ہے اور ساری قوائے جسمانی، کیا قوائے جسمانی، تمام ایبیلیٹیز اس کی باڈی کی اور قوائے نفسانی ساری جب ساتھ مل جاتی ہیں نفس کو، تو بڑی پاورفل آرمی بن جاتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے یک لخت۔ آرمی تمام آرمیز لے کر حملہ کرتا ہے تو روح بڑھتی ہے اپنے کیپٹل کو ڈیفینس کرنے، تو جب آگے بڑھتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتی ہے تو اس کے سارے فوجی بغاوت کر کے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، روح کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے سپاہی کدھر گئے، میری فوجیں کدھر گئیں، اور بالآخر لڑتے لڑتے روح دیکھتی ہے کہ تنہا رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ نفس قبضہ کر لیتا ہے، دل تو کیپٹل ہے نا، وہ تو جو طاقتور ہوگا اسی کے ساتھ مل جائے گا، تو کیپٹل یعنی دل نفس کے ساتھ مل جاتا ہے، نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے، پوری باڈی پہ نفس کی حکومت ہو جاتی ہے، اور روح تنہا اکیلی رہ کر تو اپنے مولا کو پکارتی ہے۔ کیا پکارتی ہے؟ جسے مولانا روم نے مثنوی کے پہلے شعر میں بیان کیا، بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند روح تنہا رہ جاتی ہے، روتی ہے، وہ کہتی مولا میں تنہا رہ گئی، ادھر ہی اچھی تھی، یہاں کہاں اجنبی پردیس میں آ کے تو نے مجھے ڈالا کہ یہاں جو میرے ساتھی تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے اور میں تنہا رہ گئی، اب میرا ساتھ دینے والا اس سلطنت بدن میں کوئی نہیں۔ اور وہ بانسری کی آواز، فلیوٹ کی آواز کی طرح روتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اور وہ مولانا روم کہتے ہیں، سنو بشنو از نئے چوں حکایت می کند، سنو یہ جو بانسری ہے، بانسری سے مراد روح ہے، سنو یہ جو آواز دے رہی ہے درد مندانہ فلیوٹ کی آواز، یہ کیا حکایت سناتی ہے، سنو تو صحیح کیا کہتی ہے۔ تو کان لگا کہ جب عارف سنتا ہے تو روح کی بانسری آواز دیتی ہے، بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ رو رہی ہے، مولا مجھے کیوں جدا کر دیا، وہاں سے مجھے پردیس میں آپ پھینکا، یہاں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، کوئی میری آواز نہیں سنتا، کوئی میری بولی نہیں جانتا، میں اپنا رونا دھونا غم سب کو سناتی ہوں، میری باتیں کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، لوگوں کو میری بات اجنبی لگتی ہے، یہاں جتنے سلطنت بدن کے جتنے ارکان ہیں انہیں میری بات پسند ہی نہیں آتی، اجنبی لگتی ہے، اور میں اس اجنبی پردیس میں تنہا ہوں۔ تو یہ اس دل کا حال ہوتا ہے، پھر دل مریض ہو جاتا ہے، پھر دل میت ہو جاتا ہے، نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سبق لے کے جائیں کہ اس سلطنت بدن میں اس روح کو کمزور نہ ہونے دینا۔ آپ کی اصل وفادار روح ہے، نفس دشمن ہے، نفس شیطان کا نمائندہ ہے، روح رحمان کی نمائندہ ہے۔ اب جو میں نے کہا کہ چلو ایک بیان کر لیں، وہ یہ کہ اب یہ موت واقع کس طرح ہوتی ہے، دل کی موت، دل کی موت کس طرح واقع ہوتی، دل مردہ کس طرح ہو جاتا ہے، اس کے 3 سبب ہیں۔ دل کے مردہ ہو جانے کے کتنے؟ 3 سبب ہیں۔ پہلا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ شروع تو یہ ہوتی ہے ضروریات سے، اس کے ٹائٹل بڑے عجیب عجیب ہیں، دلچسپ ہیں۔
یہ میری ضروریات ہیں، یہ بچوں کی ضروریات ہیں، یہ فیملی کی ضروریات ہیں، اعزا قارب کی ہیں، یہ معاشرے میں باعزت وقت گزارنے کے تقاضے ہیں. یہ خوبصورت عنوان بنا رکھے ہیں اس میں. آپ سمجھ گئے نا. ایک زمانہ تھا، میں کل کے پرسوں اپنے کچھ احباب میرے پاس بیٹھے بتا رہا تھا، آپ میں سے جو میری عمر کے ہیں وہ اسے اپریشیٹ کریں گے، یا مجھ سے تھوڑی عمر کے بھی ہیں تھوڑا، اور جو بالکل نوجوان ہیں شاید انہیں یا سمجھ نہ آئے. ایک زمانہ تھا ہم ہی لوگ تھے روکھی روٹی لسی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا. ہلکا پھلکا پراٹھا، اتنا سا مکھن رکھتے، شکر ڈالتے تو کھا لیتے، کوئی کمی نہیں رہتی تھی. کچھ نہ ہوتا، کئی غریب لوگ گرمیوں کا موسم آتا خربوزہ لے لیتے، اس خربوزے سے روٹی کھا لیتے، خربوزے سے روٹی کھا لیتے، آم سے روٹی کھا لیتے. کھائیے آم سے روٹی. خربوزے اور آم کے پیسے بھی نہ ہوتے اگر، تو پودینے کی چٹنی سے بھی روٹی کھا لیتے. پودینے کی، دھنیا کی چٹنی لے لیتے، تھوڑی سی دہی لسی ڈالی تو کھا لیتے. اچار سے بھی روٹی کھا لیتے. کسی کے پاس اپنی لسی بھی نہ ہوتی تو دودھ لسی والا گھر جو محلے میں ہوتا تھا، ہمارے گھر 20-25 برتن لوگوں کے آ کے رکھ دیے جاتے تھے قطار میں. ہمارے گھر ہم لسی بھر دیتے تھے اور وہ آ کے بیویاں اپنی لسی اٹھا کے لے جاتی تھی. جن کے پاس گھر میں اپنی لسی بھی نہیں، ایک خشک روٹی ہے، وہ اس کو لسی بھی مل جاتی تھی، اس سے روٹی کھا لیتے تھے. اب وہی جسم ہیں. آج آپ اپنے آپ کو، گھر کو، کسی کو یہ کھانے آفر کر کے دیکھیں. Is there anybody in your family to accept it? میری بات کی سمجھ آئی نا. تو یہ ہم نے جو یہ عنوان ہے اسٹینڈ کیا ہے، دس از، ہم نے اسٹینڈ آف لیونگ اونچا ہو گیا ہے. وی ہیو concocted and fabricated beautiful terms and beautiful captions. Standard of living, our modern time needs, our social requirements, our domestic requirements. ہم نے ایجاد کی ہیں، کرتے رہتے ہیں سارے، کرتے کرتے تو یہ مختلف عنوانات کے تحت ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. پھر ان کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں میں پڑھتے بالآخر وہ چلتے سفر شروع ہوتا ہے ضرورت سے، ختم ہوتا ہے حب دنیا پر. شروع ہوتا ہے ضرورت دنیا پر، نیسیسٹی آف دنیا سے. وی اسٹارٹ آور جرنی فرام دا پوائنٹ آف نیسیسٹی، فرام دا پوائنٹ آف نیڈ اینڈ نیسیسٹی آف دا ورلڈ اینڈ دا ورلڈلی گینز، اینڈ اینڈ اپ آن لو فار ورلڈ. اس حرص اور لالچ محبت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر محبت دنیا جب بن جاتی ہے، ضرورت محبت میں بدل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتی، تو پھر اس کے نئے عنوانات شروع ہو جاتے، تو پھر اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں. تو ایک حب دنیا دل کو مردہ کرتی ہے. آپ جو وابستہ ہیں، جو آئے ہیں، اور آپ کی جو فیملیز ہیں، انہیں پیغام جا کے دیں کہ جن کے دل جیتے جی کیا مردہ ہو گئے، وہ جی کے بھی مردہ ہیں. جن کے دل مردہ ہو گئے، وہ چلتے پھرتے زندہ لاشیں ہیں، وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں. اور جنہوں نے اپنے دل اس دنیا میں زندہ کر لیے، وہ بعد از وفات قبروں میں بھی زندہ ہیں. جن دل زندہ کر لیے، وفات کے بعد قبروں میں بھی زندہ ہیں. تو پہلا سبب حب دنیا. دوسرا الغفلہ عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے، اس کی ریممبرنس سے غافل ہو جانا. اب ذکر میں نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، اللہ اللہ بھی ہے، خوف الہی بھی ہے، یاد الہی بھی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے. یہ سارا کچھ اللہ کی یاد کی شکلیں ہیں. حرام سے بچنا ہے، حلال کو کرنا، جھوٹ سے بچنا، پرہیزگاری اختیار، تقوی کرنا، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کی شکلیں ہیں. کچھ قولی شکلیں ہیں، کچھ عملی شکلیں ہیں، کچھ حالی شکلیں ہیں.
اللہ کے ذکر کی کچھ شکلیں قول میں ہیں، زبان سے، ذکر لسانی. اللہ کے ذکر کی یاد کی کچھ شکلیں عمل سے ہیں، ذکر عملی. اللہ کے ذکر کی کچھ شکلیں حال میں ہیں، قلب میں، ذکر حالی. تو اللہ کے ذکر سے اگر غفلت زندگی میں آ گئی تو اس سے دل مردہ ہوتا ہے، دوسرا سبب. اور تیسرا ارسال الجوارح فی معاصی اللہ، اپنے جسموں کو ڈھیلا کھلا چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا گناہوں کے ارتکاب میں. کہ جسم کے جو آرگن، آنکھ جو گناہ جس وقت چاہے کر لے، اگر کان کرنا چاہیں کر لیں، زبان کرنا چاہے کر لے. یعنی گالی دے دی کسی کو، برا بھلا کہہ دیا، غیبت کر لی، زبان کا گناہ ہے. اور اعلیٰ ازل قیاس پھر نیچے اترتے چلے جائیں، جتنے اعضاء جسمانی ہیں ان سے گناہ کا صدور ہوتے رہنا اور گرفت نہ کرنا، نہ روکنا. تو گناہ اگر ہوتے رہیں تو گناہ ہوتے ہوتے دل کو مردہ کر دیتے ہیں. کثرت گناہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. غفلت عن الذکر، اللہ کے ذکر سے غفلت دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. دنیا کی حب اور حرص دلوں کو مردہ. 3 سبب ہیں دلوں کی موت کے، موت قلب کے 3 سبب. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے برعکس بھی بتا دیں کہ دلوں کو زندہ کرنے کے سبب اور طریقے کیا ہیں. تو 3 ہی سبب ہیں دلوں کی زندگی کے. یہ 3 پہلے سبب چھوڑ دیجئے، یہ آخری اس سیشن کا آخری سبق ہے جو دے رہا ہوں. یہ 3 کام چھوڑ دیجئے، یعنی حب دنیا، بولیے ایسا ہاتھ کر کے، حب دنیا چھوڑ دیں حتی الوسع، جہاں تک ہو سکے. غفلت اللہ کی ذکر اور یاد میں چھوڑ دیں، اور گناہوں کی آزادی جسم اور جان کو دینا، اسے تو 3 کام چھوڑ دینے کے لیے کہے، اور 3 کام کرنے کے ہیں. 3 چھوڑنے کے ہیں، 3 کرنے کے ہیں. ان کرنے کے 3 کاموں سے دل زندہ ہو جائیں گے، دل زندہ ہو جائیں گے. پہلا الزہد فی الدنیا، دلوں کو دنیا سے بے رغبت کر لیں. دلوں کو دنیا سے بے رغبت کر لیں. اب اس کا معنی یہ ہے، میں اس کی شرح کرتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں، میرے الفاظ وہ یہ کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. آپ دنیا میں رہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، دین اور شریعت کے احکام، عبادات بھی، معاملات بھی، اور سارے اللہ رسول کی سنت کے مطابق دنیا میں رہیں، فرائض ادا کریں. آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. Don't let the world and worldly gains to live in your heart. اگر اس کی اور وضاحت اپنے ایک اور جملے سے کرتا ہوں، اپنے ایک اور جملے سے. آپ دنیا سے نہ نکلیں. In other way I would like to say, آپ خود دنیا سے don't leave the world, don't get out the world, don't leave the world. دنیا کو نہ چھوڑیں، آپ دنیا سے نہ نکلیں مگر دنیا آپ کے دل سے نکل جائے. The world should leave your heart. Your body would remain attached with dunya, but your hearts shouldn't remain attached with the world. تو یہ ہے زہد فی الدنیا. تو زہد یاد رکھ لیں، دنیا چھوڑ دینے کو نہیں کہتے، دنیا کو دل سے نکال دینے کو کہتے. دنیا کو دل سے نکال دینا، یہ ہے کام، یہ کرنے کا ہے. اس پر سوچیں اور عمل کر دیں. جہاں جتنا ہو سکے آغاز کر دیں، محاسبہ کریں، نگران پہرے دار بن کے، چوکی دار بن کے دل پہ بیٹھ جائیں، اپنے دل کا چوکی دار بنیں، اور روز خبر رکھیں کہ میرے دل میں کون آیا ہے کون نہیں آیا. Become a security guard of your heart.
security guard of your heart. And arm yourself and keep standing on the door of your heart and watch who is entering your heart and who is going out of your heart. Keep watching. سیکیورٹی گارڈ بن کے رہیں تاکہ زہد. اور دوسرا جو یہ اس سے تو دنیا سے دلوں کی بے رغبتی جتنی بڑھتی جائے، باطن کا دنیا سے لا تعلق ہونا جتنا بڑھتا جائے دل زندہ ہوتا جاتا ہے. دوسرا الاشتغال بذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں. پنجگانہ نماز کی پابندی کے بعد نفل جتنے ہو سکے نوافل کے ذریعے یاد کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے یاد کریں، استغفار کے ذریعے یاد کریں، درود پاک کے ذریعے یاد کریں، اللہ کے دیگر اذکار کے ذریعے یاد کریں، تقوی پرہیزگاری اور دھیان کے ذریعے یاد کریں، گیان کے ذریعے یاد کریں، نروان کے ذریعے یاد کریں، عرفان کے ذریعے یاد کریں، اس کی محبت کے ذریعے یاد کریں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے یاد کریں، نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بھلائی اللہ کی خاطر کرتے ہوئے جو عمل کریں اللہ کی یاد کے ساتھ کریں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جو چھوڑیں اللہ کو دیکھ کر چھوڑیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، زبان کو، دل کو، جسم کو ذکر میں لگائے رکھیں. ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی بانڈا بھر دی رو. اکیلی نہ بیٹھ، کچھ نہ کچھ کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ. یہ جو ایمٹی ہے سارا پکچر، اس کو بھرتی رہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک ڈراپ آف ذکر آف آلمائٹی اللہ بھر دو. دو طریقے. اور تیسرا صحبت الاولیاء، صحبت الصالحین. یہ آپ کو پتے کی بات، گارنٹیڈ باتیں بتا دی. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. اللہ والوں کی صحبت جسمانی نصیب ہو وہ بھی غنیمت ہے، نہ ہو تو ذہنی اور قلبی تعلق بھی صحبت دے دیتا ہے. قلبی اور ذہنی تعلق بھی صحبت دیتا ہے. جسم کسی کی مجلس میں ہو اور روح اور دماغ نہ ہو تو وہ صحبت نہیں ہے. جسم دور ہو اور روح اور دماغ اسی کے ساتھ جڑا ہوا یہ صحبت ہے. ہم سب آقا علیہ السلام کی صحبت میں ہیں اگر ہمارا دھیان آقا علیہ السلام کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ گئے نا بات؟ فرمایا انا جلیس من ذاکرنی، اللہ پاک نے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اپنی صحبت میں بٹھاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، ہم جلیس ہوں، ہم مجلس ہوں. حالانکہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، دیکھے بغیر جب ہم اس کے ہم نشین اس کی صحبت میں ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ والوں کو بھی اگر نہیں دیکھا مگر دھیان اور دل ان کے ساتھ رہے تو صحبت میں رہے. مگر وہ ہیں کون؟ جن کی صحبت اولیاء اور صالحین، جن کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں بتا نہ دوں کون ہیں وہ اچھے لوگ جن کی صحبت اختیار کیا کرو اور جن کی صحبت تم اپناؤ تو فائدہ نفع ہوگا، دل زندہ ہوتے ہیں. خیر الجلساء کون ہے؟ اچھے جلیس کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. صحبت کی پہچان کرنی ہو کہ ہر بندہ دعوے دار ہے اللہ والا ہے، اللہ والا سے کم تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. صرف اللہ نہیں بنتا، یہ بھی اس کی مجبوری ہے. اللہ تو باقی تو ہر بندہ ہی اللہ والا ہے، ہر بندہ اس تلاش میں ہے ملے. تو کس طرح انسان پہچانے؟ نیو یارک میں تھا، ایک لیکچر میرا خطاب تھا، تو خطاب میرا لیکچر ختم ہوا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس موسم میں کثرت کے ساتھ سارے پیران کرام پاکستان انڈیا سے ہجوم کرتے ہیں ادھر ہمارے ہاں، ایک پورا تانتا لگ جاتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، اور ہر آنے والا ساتھ کسی نہ کسی کو لے آتا ہے، وہ ان کی کرامتیں سناتا ہے. وہ ہر آنے والا کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، ولی اللہ ہے، کرامتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کامل کون ہے، تو کس کے پیچھے جائیں، کس سے تعلق کریں. تو اس کی کیا پہچان ہے؟ کامل کی پہچان کیا ہے؟ یہ کویسچن آنسر کا سیشن تھا تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ایک جواب دیا تھا، وہ جواب آپ کو بھی سناتا ہوں کہ کامل کی پہچان کیا. وہ صحبت کی تلاش کے لیے. تو
تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ سادہ پہچان ہے کامل کی، وہ کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ کامل وہ ہے جسے مریدوں کی، جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا نہ پھرتا ہو۔ جو مارا مارا پھرتا ہے وہ بیچارہ ہے، ناقص ہے، بیچارہ ہے، طالب ہے۔ کامل کہاں ہے؟ لوگوں کو اس کی تلاش، جسے علامہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اسے دنیا کی تلاش نہ ہو، دنیا کو اس کی تلاش، دنیا کو اس کی تلاش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر صحبت تلاش کرنی ہو، کون سی صحبت ایسی ہے جو اختیار کی جائے؟ فرمایا خیرکم خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا ایک پیمانہ ہے، اس سے بڑا پیمانہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، بس ایک ہی پیمانہ۔ اب یہ تو کسی کے پاس علم بھی نہیں، کتابیں بھی نہیں پڑھا، زیادہ سمجھدار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، اتنا شعور تو ایک عام آدمی کو بھی مل جاتا ہے، اور یہ شعور اس کو اندر سے ملنا ہے، اس کے دل نے بتانا ہے اس کو۔ اگر کسی کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے تو سمجھیں کہ یہ ان اولیاء و صالحین میں سے ہے، اخیار میں سے ہے، اس کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس کے دیکھنے سے اللہ یاد دیکھنے سے نہیں آیا تو اس کے پاس بیٹھنا کیا؟ یہ بنیادی چیز، اس کے پاس بیٹھنا کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر الجلساء، اچھے جلیس کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 3 علامتیں بیان کرتا ہوں، حدیث پاک، تمہیں 3 علامتیں بیان کرتا ہوں اچھے جلیس کی، جن کی صحبت کو لازم کر لو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو دیکھو، چہرے کی طرف دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ فرمایا آقا علیہ السلام ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کی عمل کی طرف دیکھو تو آخرت یاد آئے، ان کے عمل کی طرف دیکھو تو آخرت یاد آئے، ان کی بات اور کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے۔ 3 چیزیں پر فرمایا ان کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ کی یاد مل جائے، اللہ کی، ان کے عمل کو دیکھیں تو آخرت کی یاد اور آخرت کا فکر مل جائے، ان کا کلام سنیں تو دین کی حکمت مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن میں 3 چیزیں دیکھو ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو یہ تیسری چیز ہے صحبت۔ میں نے غالباً کل بھی یہ بات کی تھی، وہ جو صدق اور اخلاص کہاں سے ملتا ہے؟ صحبت اولیاء اور صحبت صالحین سے ملتا ہے صدق اور اخلاص۔ تو دل زندہ ہوتے ہیں ایک زہد فی الدنیا، دلوں کے بے رغبت ہونے سے، دنیا سے بے رغبتی سے، اللہ کے ذکر کی کثرت سے، اولیاء اور صالحین کی صحبت سے۔ صحبت حصی جسمانی ہو غنیمت ہے، نہیں تو آج کے دور میں جو مصروف دنیا ہے، صحبت قلبی ہو، صحبت ذہنی ہو، آپ کی صحبت دھیان کی صحبت ہو، انسان لگا رہے، آج آپ کو بڑے ذرائع میسر ہیں۔ کتابوں کو اولیاء، ائمہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین، بار کے ائمہ کہتے تھے جب وہ کتاب پڑھتے، کتاب جس کی، تو اس کتاب کو اس بزرگ کی صحبت سمجھ کے پڑھتے تھے۔ کتاب جب اس کی پڑھتے تو صحبت سمجھ کے پڑھتے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہم تو بے شمار صحبتوں میں رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، یعنی جس کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ وہ کتاب اس کی صحبت، جو کتاب صحبت میں نہ پہنچا دے وہ کتاب ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک پیمانہ ہے، وہ لکھنے والا صاحب کتاب نہیں ہے، جو صحبت میں نہ، جو جس کی کتاب اس کی صحبت میں نہ پہنچا۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث کی کتاب جو پڑھتے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں پہنچ جاتے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ پاک کے بندوں کا یہ حال تھا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں تھیں جو دل کو زندہ کرتی ہیں۔ اور آخری بات، اگر دل زندہ ہو تو دل مردہ ہو جائے تو چونکہ فکر لاحق ہوتی ہے نا، دل مردہ ہے تاکہ انسان اس کو زندہ کرنے کی فکر کرے۔ پہلے بیان کیا اس کے اسباب،
اب بیان کرتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں بات کہ اس کے مردہ ہونے کی علامات کیا ہیں، پتہ کیسے چلے کہ دل مردہ ہے۔ ہم مسلمان ہو کر بھی وہ جو حال کافروں کے دل کا تھا وہ ہمارے بہت مسلمانوں کے بھی دل کا حال ہو گیا۔ ہمارے دل میت بھی ہیں اور مریض بھی ہیں، دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کہ علامات کیا ہیں دل کے مردہ ہونے کی، موت قلب کی علامات کیا ہیں؟ تین علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی نظر آ جائے، کسی کو کوئی اپنے اندر مل جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگ کے دل کو زندہ کرنے کی فکر کرے، اس کا دل مردہ ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عدم الحزن ما فات من الطاعات، اگر اللہ کی عبادت اور کوئی طاعت، کوئی فرض فریضہ، کوئی سنت، کوئی حکم شریعت، اللہ رسول کے احکام اطاعات کے، ان میں سے کوئی حکم اگر فوت ہو جائے، اس کا ادا نہ ہو سکے تو اس کی ادائیگی پر مغموم نہ ہونا۔ کوئی فرض رہ جائے، سنت رہ جائے، حکم شریعت ادا ہونے سے رہ جائے، مس ہو جائے، تو اس پر پریشان نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، مغموم نہ ہونا، بس ایسے بے فکر رہنا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام میں سے ایک حکم بھی اگر فوت ہو جائے، عمل سے رہ جائے، تو بندہ پریشان نہ ہو اور دل مغموم نہ ہو، تو سمجھیں وہ مغموم کیا ہونا تھا، وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کے اندر احساس نہیں رہا۔ تو طاعات کے فوت ہونے پر دل کا مغموم نہ ہونا، یہ مردہ دل کی علامت ہے پہلی۔ دوسرا، ترک الندم علی ما فعلت من الزلات، میرے بندے، دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ صادر ہو جانے کے بعد شرمندہ نہ ہونا، نیکی ترک ہو جانے پر غم زدہ نہ ہونا، اور گناہ صادر ہونے پر شرمندہ نہ ہونا۔ گناہ پہ گناہ ہوتے جائیں زندگی میں، اور انسان اپنے اندر ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو شرمندگی آ جائے تو منہ چھپاتا ہے۔ ندامت کی کیا ہوتی ہے؟ انسان گھبراتا ہے، فیس نہیں کرتا۔ شرمندگی ہو تو انسان اللہ سے منہ چھپانے کی کوشش، اور اللہ سے منہ چھپانا کیا ہے؟ دوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، باری تعالیٰ تاکہ میں اس قابل ہوں کہ تیرے حضور پیش ہو سکوں۔ اور اگر گناہ ہوتے ہیں اور شرمندگی نہیں ہوتی تو دل مردہ ہے، دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت، وہ صحبتوں کا للغافلین الاموات، جن لوگوں کے اپنے دل مردہ ہیں ان کی صحبت، مجلس اور سنگت میں اکثر و بیشتر بیٹھنا، مردہ دلوں کی سنگت اختیار کرنا۔ مردہ دلوں کی، جو مردہ دلوں کی سنگت اختیار کرتا ہے اور ان کی مجلسوں میں اکثر بیٹھتا ہے، وہ اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ وہ خود مردہ دل ہے۔ مردہ دل، مردے قبرستان میں رہتے ہیں، شہروں میں نہیں رہتے۔ مردے کہاں رہتے ہیں؟ قبرستانوں میں۔ مردے مردوں میں رہتے ہیں، اور زندہ ہو تو قبرستان میں نہیں رہے گا، زندوں میں رہے گا۔ اگر اس کا دل زندہ ہوتا تو زندہ دلوں میں رہتا، زندہ دلوں کے ساتھ بیٹھتا، زندہ دلوں کے ساتھ مجلس کرتا۔ وہ جو مردہ دلوں کے ساتھ انس رکھتا اور ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنا دل مردہ ہے۔ یہ تین علامتیں ہیں، ہر انسان ان تین علامتوں کی ایک پیمانہ ہے، اپنی کیفیت قلب کو پرکھ سکتا ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت آج کے بعد نہیں ہے کہ یہ میرے دل کا حال کیا ہے، ہر آدمی یہ پیمانہ دے دیا، دل کے حال کو ناپ تول کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مردہ دلی سے نکال لے اور دل کے امراض سے نجات اور شفا یابی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو حی کرے، قلب حی بنائے، قلب سلیم بنائے، قلب شہید بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الاباما سے آئے ہیں اور کچھ اور لوگ، ان کو وہاں کے کچھ لوگوں کی وجہ سے تشویش ہے حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے ایمان کے مسئلے کی۔ امریکہ میں وہاں اسٹیٹس میں کچھ لوگوں نے فتنہ کھڑا کر رکھا ہے ان کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ہمیں تھوڑا سمجھا دیں۔ اس کو سمجھا دیتا ہوں،
مختصر تاکہ آپ سمجھ لیں، اور پھر ہم حدیث انشاءاللہ اس کی روایت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین بلا شک و شبہ مومن تھے، بلا شک و شبہ مومن تھے، اور نہ صرف آپ کے والدین ماجدین بلکہ آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء و اجداد اور امہات سب مومن اور مومنات تھیں۔ آپ کے جمیع آباء و اجداد مومن تھے۔ اس پر ایک ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ تفصیل سے پڑھ لیں۔ میری اپنی کتاب سیرت الرسول، اس کا 2 والیومز، پہلے تو ہے مقدمہ، اس کے بعد 3rd والیوم بن جاتا ہے۔ کیا 3rd والیوم، جس میں عرب، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات کا تذکرہ ہے، دور جاہلیت کا تذکرہ ہے، پھر آقا علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے، اور 5 سال کی عمر مبارک تک آپ کی حیات طیبہ کا ذکر ہے، پھر حضرت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ذکر ہے۔ وہ والیوم دیکھ لیں، والیوم 3 ہے غالباً۔ وہاں ان کے وصال کے ذکر پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ذکر کر کے کوئی 200، 250، 300 یا 250 صفحات، 200 اور 250 پیجز، مے بی اپ ٹو 300 پیجز، میں نے حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین اور آپ کے آباء و امہات کے ایمان پر لکھا ہے۔ 300 صفحات دلائل دیے، سمجھ گئے؟ تو تفصیل سے وہ سیرت الرسول کی کتاب نکال لیں، آپ کو قرآن اور حدیث کے اور ائمہ محدثین کے تمام دلائل اس میں مل جائیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ بڑی تفصیل سے مل جائے گا۔ اب یہاں اس وقت ایک دلیل بتا دیتا ہوں جو میں نے وہاں بیان نہیں کی تھی۔ 300 صفحات لکھے ہیں، کم و بیش بے شمار دلائل ہیں، مگر اب یہاں ایک دلیل آپ کے والدین ماجدین اور آباء و امہات کے مومن ہونے کی وہ ایک بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اپنی اس کتاب میں بیان نہیں کی تھی۔ تو میں ادھر بچوں کو جو شاگرد ہیں ہمارے ان کو کہہ دوں گا، یہ میں نے بیان کیا ہے اپنے کیسٹ میں، یہ جو حجیت حدیث اور مقام رسالت کی سیریز چلی ہے اس میں 4 لیکچر میں نے وہ دلیل بیان کی تھی۔ 14 دلائل تھے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کی 14 آیات سے حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین سمیت آپ کے جمیع آباء امہات کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ 14 آیات قرآنی سے، 14 verses of Holy Quran provide the evidence of their being faithful moments and believers, true believers. اس میں ایک دلیل سے آؤٹ آف 14 verses بس ایک کوٹ کر دیتا ہوں بگننگ میں، اور البقرہ کا پہلا ہی پارہ جس میں ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ I'm quoting a reference from Quran which is a very expressive and self-evident and categorical evidence on this particular subject of Holy Prophet's parents and their ancestors, their being Muslim, their being mu'min and believers. إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد کیا آگے کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اب یہ وہ مقام ہے، تفسیر کی کتابوں میں کسی مفسر نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اللہ کی شان ہے۔ کیا امام فخر الدین رازی اور کیا امام آلوسی اور کیا امام بغوی اور کیا امام جلال الدین سیوطی اور کیا روح المعانی کے امام آلوسی اور کیا بڑے بڑے قدماء سے مفسرین نے تفاسیر میں اتفاق ہے کہ اس آیت سے اس بات کو اخذ نہیں کیا، مگر یہ ہر زمانے کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا خزانہ ختم نہیں ہوتا اور قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اگلوں کو بھی بے حساب دیا،
جو آج ہیں ان کو بھی بے حساب دیتا ہے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بے حساب دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگلوں کو اتنا دے چکا کہ اب اس کے پاس ختم ہو گیا ہے کہ آج والوں کو دینے کا بچا کچھ نہیں، یہ نہیں، دیتا رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کے بعد نیکسٹ ورس ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ باری تعالی ہم دونوں کو واجعلنا، کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اینڈ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، فادر اینڈ، دو بیٹے ہیں آپ کے، کیا؟ ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق، یہاں کون موجود ہیں تعمیر کعبہ کے وقت؟ اسماعیل۔ تو جب یہاں باپ اور بیٹا دعا کر رہے ہیں ربنا واجعلنا، ہمیں بنا، تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا دو کا، مسلمین لک، ہم دونوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل، ہم دونوں کو بنا مسلمین لک، یو آر ٹرو اوبیڈینٹ اینڈ یو آر ٹرو سبمسو ٹو یور commandments, true faithful, true believers, true submissive۔ ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل، اس پہ کنسنٹریشن ہے، ایمفیسس ہے، ہم دونوں کو مسلمین لک بنا۔ آگے ہی بات، آگے یہ پہلا پارٹ ہے دعا کا، سپلیکیشن، فرسٹ پارٹ، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ قائم فرما۔ ابراہیم علیہ السلام along with سیدنا اسماعیل this son، وہ دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری جنریشن میں سے، جو ہماری اولاد آئے گی، ہمارے چلڈرن، یکس جنریشن جو ہماری اولاد ہوگی، ذریتنا، ہماری ذریت میں سے امتم مسلمتن بنا، مسلمتن لک۔ اب یہاں چونکہ کلمہ ہے مسلمین، ہم دو کا، کوئی تیسرا شامل نہیں، تو اس سے مراد کون سی ذریت ہے؟ وہ ذریت جو ہے تو اولاد ابراہیم ہے، تو کیونکہ وہ دعا کر رہے ہیں، مگر اولاد ابراہیم کا وہ حصہ جو نسل اسماعیل ہے، اولاد ابراہیم کا وہ حصہ بڑی کلیئر ہے، کیٹیگوریکل ہے نا۔ از دیر اینی ایمبیگوٹی، کنفیوژن، اور از دس فار اسٹریچڈ تھنگ؟ دس از ویری کلیئر۔ دو دعا کر رہے ہیں، ہمیں مسلمین فیتھفل بنا، بلیور بنا، اور ہماری ذریت میں سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے من ذریتی، میری ذریت، تو اس میں وہ بھی شامل ہوتے اور اسحاق سارے ہوتے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام بھی مل گئے تو ہماری ذریت میں سے، تو اس کا مطلب ہے اولاد اسماعیل میں سے، دیٹ پارٹ جو چلڈرن آف اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل، اولاد ابراہیم میں سے، نسل اسماعیل میں سے، کیا یہ نہیں فرمایا وذریتنا، ہماری ذریت کو ایسا بنا امت مسلمہ، نہ کیا؟ اب تیسری بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہماری پوری ذریت، پوری نسل کو امت مسلمہ بنا، نہیں، فرمایا ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، میری اولاد کی جو وہ شاخ نسل اسماعیل میں سے ہے، نسل اسماعیل میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر۔ Not the whole of children of Ismail, not the whole some, not all of them. Some of them should be ummat muslim, should be mu'min and Muslims. اولاد اسماعیل میں سے کچھ مومن اور مسلمان امت مسلمہ بنا۔ اب اولاد اسماعیل جو مکہ معظمہ میں آباد تھے، عرب مکہ میں، وہ اولاد اسماعیل تھی نا، اور جو کفار مشرکین تھے وہ بھی اولاد اسماعیل میں سے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے، دو نبیوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، اور قبولیت کی دلیل یہ ہے اس دعا کو کہ اس دعا کو اللہ نے اپنے لفظوں میں قرآن بنا کر قرآن میں شامل کر لیا۔ تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن کا حصہ بن گیا نا، بتا دیں۔ تو دعا یہ تھی کہ اسماعیل کی نسل میں سے
امتم مسلمہ، تسلسل کے ساتھ ایک لائن مسلمانوں کی بنا جو مومن اور مسلم ہوں. یہاں تک آ گیا. اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وہ حصہ جو نسل اسماعیل ہے، اس نسل اسماعیل میں سے بے شمار ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، کافر مشرک بھی ہوں گے، کچھ کوئی بھی ہوں گے، مگر اس کا ایک طبقہ، امت کس کو کہتے ہیں؟ طبقہ، ایک گروپ، ایک گروپ، اس نسل اسماعیل کا ایک گروپ ہمیشہ امت مسلمہ رہے. یہاں تک دعا ہو گئی. آگے اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ ہمارے رب، ان میں اپنا آخری رسول مبعوث فرما. یہ تو ہے ان میں مبعوث فرما، مگر وہ آئے کہاں سے؟ وابعث فیہم رسولا میں، فیہم ان میں مبعوث فرما، اور منہم، اور وہ پیدا اسی امت مسلمہ میں سے ہو جو نسل اسماعیل میں سے میری ذریت میں مسلمان ہوں گے. ان میں سے جو امت مسلمہ مانگ رہا ہوں، اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول آخر الزمان پیدا فرما. وابعث فیہم رسولا منہم. تو یہ ڈفرنس ہے فیہم اینڈ منہم. فیہم کا مطلب ہے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ریزڈ in them, and minhum means was raised amongst them. اب ان میں سے، کن میں سے؟ amongst whom؟ کن میں سے حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے یا مبعوث فرما؟ جن کا ذکر آ چکا، ربنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا. نسل اسماعیل میں سے جو ایک طبقہ ہمیشہ مسلمان رہے گا، اس طبقے اور نسل میں سے حضور کو مبعوث کر. تو طے ہو گیا کہ ایک طبقے کا مسلمان ہونا قرآنی حکم کے مطابق امر قطعی تھا جو نسل اسماعیل میں سے ہو، اور اس نسل اس وقت تک ہو جب تک حضور علیہ السلام پیدا نہیں ہو جاتے، چونکہ حضور پیدا بھی انہی مسلمان امت مسلمہ میں سے ہوں. تو جب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تسلسل سے امت مسلمہ کا پایا جانا ضروری تھا، اور منہم کی شرط کہ ان میں سے حضور کی ولادت ہونے تک مسلمان رہیں. تو ولادت کن کے گھر ہوئی حضور کی؟ والد حضرت عبداللہ تھے، والدہ آمنہ تھے. اگر معاذ اللہ وہی مومن نہ تھے تو یہ قرآن ہی غلط ہو گیا، تو قرآن ہی غلط ہو گیا. دعائے پیغمبر ہی رد ہو گئی اور اللہ رب العزت کا امر ہی ختم ہو گیا. منہم جو منیت ہے، کیا؟ منہم میں منیت، اور منہم کی منہمیت. منیت کا مطلب ہے بعض، ایک طبقہ نسل میں سے مومن ہوگا، اور منہم میں منہمیت، ان میں سے حضور کا اٹھنا. وہ لازم ہے کہ اسماعیل سے لے کر حضور تک وہ ایک سلسلہ بغیر کسی بریک کے مسلمان رہیں. اور اگر حضور کے والدین ہی معاذ اللہ مومن نہ ہوں تو پیچھے ایک 3000 سال تک مومن چلانے کا فائدہ کیا؟ کہ جہاں اصل جن میں سے اٹھنا تھا وہ ان کا وقت آیا تو معاذ اللہ وہ مومن نہ. تو یہ قرآن مجید کی نص کا تقاضا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے وہ ایک طبقہ گھرانہ جو حضور علیہ السلام کے آباء و امہات اور آباء و اجداد کا ہے، جس میں سے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ تسلسل کے ساتھ مرد بھی عورت بھی، مرد بھی عورت بھی، جس کو ٹوٹیلٹی کو امت مسلمتاً کہا جا رہا ہے، منہم، وہ مسلمان رہے. اور اس مسلمان کا پہلا کنارہ اسماعیل علیہ السلام تھے دعا کا، اور آخری کنارہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تھے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی، جو دعا ایک دعا تھی جو آپ نے وہ آزر کے لیے کی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا نہ کریں. ایک دعا، دو دعائیں کی. ایک دعا وہ کی جو دعا قبول ہوئی، جس کو قرآن میں شامل کر لیا گیا، اور آج وہ دعا آپ کی نماز کا حصہ ہے. آج وہ دعا، وہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب اسی آیت کی تائید میں تفسیر میں دوسری آیت کو جوڑ لیں. دعا پڑھیے، رب اجعلنی، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے نماز کی اقامت و نماز قائم کرنے والا بنا. آگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا انک.
قرآن کا حصہ بنا دیا اور امت مسلمہ کی نماز کا حصہ بنا دیا، دعا کی قبولیت ہو گئی۔ تو فرمایا باری تعالیٰ مجھے پوری عمر نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری ذریت میں سے، یہ نہیں فرمایا وذریتی، فرمایا ومن ذریتی، میری ذریت میں ایک نسل، ایک طبقہ ایسا ہمیشہ قائم رکھنا جو نماز قائم کرنے والا رہے۔ تو جب یہ دعا قبول ہو گئی تو بتائیے اس قبولیت کا حقدار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں کون سا گھرانہ بنتا ہے؟ جس میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے وہ یا دوسرے؟ اگر یہ تو قرآن کی طرف سے لازم ہی ہو گیا کہ ایک ذریت کے ایک حصے کو ہمیشہ مومن رہنا ہی تھا، رہنا ہی تھا، رہنا ہی تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طبقہ مومن نہ رہے۔ جب یہ بات ایک طے ہو گئی کہ ایک حصے نے مومن نسل میں سے رہنا تھا، تو جب یہ طے ہو گیا اب ذرا چوز کیجیے تو وہ مومن جب اللہ نے انتخاب کیا تو کون سا، جب ایک کو رکھنا ہی ہے مومن، دعا قبول کر لی تو کس کو رکھا جائے؟ وہ اور اخیار کے والدین کو رکھا جائے یا حضور کے والدین والی نسل کو، نسب کو رکھا جائے؟ اگر ان کو کہیں رکھا جائے تو کیا پریولیج ہے ان کا، کیا ان کا استحقاق ہے؟ سمجھ گئے؟ تو جب ایک کو رکھنا ہی تھا مومن، ومن ذریتی، نماز میں بھی آج آپ دہرا رہے ہیں، تو پھر وہی اللہ نے رکھا جس نسل میں سے حضور نے آنا تھا۔ تو یہ آپ کو قرآن کی 2 آیتیں کوٹ کر دیں آؤٹ آف 14، یہ حضور کے والدین، ماجدین اور آباء و اجداد پوری نسل کے مومن ہونے پر قرآنی دلیل ہے۔ تو پھر وہ لڑی جس کو قرآن امت مسلمہ کہہ رہا ہے اور قرآن جس کو اقامت صلاۃ کرنے والا کہہ رہا ہے، ان کو کوئی کہے کہ مومن نہ تھے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟